السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. متفق عليه. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدرا. الحديث او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس پر ایمان لانے کے بعد اور اخلاص کے ساتھ اس کے لیے عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھا، اور ایک ایسا واضح دین سمجھ میں آنے والا روشن چھوڑ گئے کہ جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔ وہی انسان اس واضح روشن دین سے بھٹکے گا جو اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دے گا، یا جو اس واضح روشن دین سے بھٹک جائے گا وہ اپنے آپ کو برباد کر لے گا، اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے، برباد کرنے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ یہاں پر ایک نیا علمی دورہ شروع کیا جا رہا ہے جو عقیدے کے سلسلے میں بہت اہم ترین کتاب العقیدہ الواسطیہ، اس کتاب کا درس انشاءاللہ یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے، یا اس کتاب کا علمی دورہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے آج سے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں، اللہ عز و جل کی جتنی حمد بیان کریں وہ کم ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عقیدہ پڑھنے، عقیدہ سیکھنے کی توفیق دی کہ ہم یہاں عقیدہ سیکھنے آئے ہیں۔ عقیدہ، یہ عقیدے کی بڑی جامع اور معروف کتاب ہے العقیدہ الواسطیہ۔ یہاں پر عقیدے کی بنیادی کتابوں کے علمی دورے ماضی میں ہو چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عقیدے کا پہلا علمی دورہ یہاں پر ہو رہا ہے، اس کتاب کا یہ دورہ یہاں پر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے عقیدے کی جو بنیادی کتابیں ہیں یا عقیدہ سیکھنے کے سلسلے میں جو مفید کتابیں ہیں ان کے یہاں پر دروس ہو چکے ہیں، جیسے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ،
اہم دینی اسباب جس کا اردو ترجمہ ہے، اس کا یہاں دورہ بہت سال پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اصول ثلاثہ، کشف الشبہات اور کتاب التوحید، شرح اصول الایمان ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، یہ جو کتابیں ہیں، اصول ثلاثہ ہے، کشف الشبہات ہیں، اور کتاب التوحید ہے، اور دروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے 4، اور شرح اصول الایمان، شرح اصول الایمان 5، یہ 5 کتابوں کے دروس، علمی دورے یہاں پر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مناسب سمجھا گیا کہ اس کتاب کو اختیار کیا جائے جو اس کے بعد پڑھانا چاہیے یا سمجھنا چاہیے، اور یہ کتاب ہے العقیدہ الواسطیہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معروف ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کا علمی دورہ یہاں پر انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ کتاب، جیسا کہ آپ نام ہی سے غور کر رہے ہوں گے، العقیدہ الواسطیہ، تو عقیدے کے متعلق یہ کتاب ہے۔ تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ابھی بتائیں گے۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے، اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام وحید دہری ابن تیمیہ ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ان کی سیرت جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں اور ان کے حالات کیا ہیں، یا ان کے مختصر سوانح حیات جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے، یا ان کی سیرت کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر ہم صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ اچھا، یہ چونکہ مقدمہ آپ سمجھیں اس کو، جس میں اہمیت ہم بتا رہے ہیں اور سیرت بتائیں گے انشاءاللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 2 حصوں پہ ہوگی مشتمل، آج اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ، اس لیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی سیرت پر، ان کے سوانح حیات پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کو ایسے سلف صالحین کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے یہ سلف کیسے تھے، جنہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیا علمی خدمات ان کے ہیں۔ بہت بڑی عظیم ترین شخصیت گزری ہے شیخ الاسلام کی، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اتنا تو حق ہے کہ ان کی مکمل سیرت کو ہم آپ کی خدمت پہ پیش کریں، اور وہ ایک کلاس میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی سیرت پر بہت کچھ ہے، بلکہ پورا ایک علمی دورہ ان کی سیرت پر ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پورا ایک علمی کورس، ایک علمی دورہ ان کی سیرت پر ہو تو تب جا کر کچھ حق شاید ان کا ادا ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک دورہ درکار ہے تو 2 کلاسز تو کم سے کم 2 حصوں میں ہونا ضروری ہے، جس میں ان کی سیرت، سوانح حیات کے کچھ لمحات یا کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ لفظ عقیدہ جو ہم یہاں عقیدے کی ایک کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو عقیدہ کیا ہے، عقیدے کا معنی کیا ہے، اور صحیح عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ تو بہت ضروری ہے جاننا۔ عقیدہ لفظ عربی کا لفظ ہے جو عقد سے بنا ہے۔ عقد عربی میں کسی چیز کو مضبوط باندھنے کو کہتے ہیں، یا گرہ ڈالنے کو عقد کہتے ہیں عربی زبان میں، عربک لینگویج میں۔ عقد یعنی گانٹ یا گرہ باندھنا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا، اس کو کہتے ہیں عقد۔ لفظ عقیدہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا معنی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی زبان میں یا دین میں، شریعت میں عقیدے کا کیا معنی ہے؟ عقیدے کا مطلب وہ چیزیں جو انسان اپنے دل اور دماغ پر بٹھا لے، وہ چیزیں جو انسان اپنے دل اور دماغ پر بٹھا لے اور اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑے۔ عقیدے کا مطلب وہ چیزیں جو ہم اپنے دل و دماغ پر بٹھا لیں
اور اس کا اثر ہمارے اقوال پر، ہمارے افعال پر پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقد کا معنی باندھنا ہوا یا گرہ ڈالنا، یہ لغوی معنی ہے، اور شرعی معنی، اصطلاحی معنی جو بعض اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ وہ باتیں یا وہ چیزیں جو انسان اپنے دل و دماغ پر بٹھا لے اور اس کا اثر اس کے تصرفات پر پڑے، اس کے اقوال اور افعال پر پڑے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح عقیدہ، ایک باطل عقیدہ۔ صحیح عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو عقیدہ ہو وہ صحیح عقیدہ ہے۔ یعنی آپ جو چیزیں اپنے دل و دماغ پر بٹھائے ہوئے ہیں وہ قرآن سے ماخوذ ہیں، کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ چیزیں، یا صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یا سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہیں، تو وہ آپ کا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ اور غلط عقیدہ جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ حدیث سے ثابت ہو، نہ سلف صالحین سے ثابت ہو، اس کو کہیں گے غلط یا باطل عقیدہ۔ عقیدے کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور غلط۔ مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ صحیح عقیدہ ہے یا باطل عقیدہ ہے؟ تو دیکھیں گے کہ کیا یہ عقیدہ قرآن سے، حدیث سے، سلف سے ثابت ہے؟ جی ہاں، قرآن سے، حدیث سے اور سلف سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ صحیح عقیدہ ہم اس کو کہیں گے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اب یہ صحیح عقیدہ ہے یا باطل عقیدہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم دیکھیں گے کہ کتاب و سنت یا سلف صالحین کے فہم سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم قرآن دیکھتے ہیں یا حدیث دیکھتے ہیں یا سلف کا فہم دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ نہیں ہے ثابت، کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ رکھنا یا ایسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ سمجھ میں؟ یہ مثال چھوٹی سی۔ تو صحیح عقیدہ اور باطل عقیدہ دونوں ہیں۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ، عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ عقیدہ، اس کا سورس، اس کا ماخذ، تین چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، اور فہم سلف۔ یہی ماخذ ہیں، سورس ہیں عقیدے کے۔ اگر آپ صحیح عقیدہ سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو قرآن سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن میں صحیح عقیدہ بتایا گیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کو اتارنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دی جائے۔ کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے۔ قرآن اتارا گیا نا، قرآن ہدایت ہے نا لوگوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ ھدی للمتقین یا ھدی للناس، لوگوں کے لیے کتاب کیا ہے؟ ہدایت کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، اس کتاب کے لیے سیدھا راستہ ملتا ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے صحیح عقیدے کی تعلیم دی گئی، تو اس کتاب میں صحیح عقیدہ موجود ہے، اس کتاب میں جو ہے وہ صحیح عقیدہ ہے۔ تو ایک قرآن ہے جہاں سے ہمیں صحیح عقیدہ ملے گا، نمبر دو صحیح حدیثیں، صحیح سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سورس ہے عقیدے کا، وہاں سے ہمیں عقیدہ ملے گا اور عقیدے کی تعلیم ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر تین، سلف صالحین کا فہم۔ سلف صالحین جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے صحابہ اور تابعین مراد ہوتے ہیں اس سے۔ سلف جب کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سلف، ایک ہوتا ہے سلف۔ سلف غلط ہے لفظ، سلف، سلف عربی زبان میں کہتے ہیں ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں۔ آپ کے ابا آپ کے سلف ہیں، آپ کے دادا پردادا آپ کے سلف ہیں، جو دنیا میں ہم سے پہلے آئے ہیں وہ سب سلف ہیں، وہ سب سلف ہیں۔ سلف اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہم سے پہلے دنیا میں اچھے بھی آئے، برے بھی آئے۔ ہم سے پہلے جو بھی آیا ہے وہ سلف ہے۔ وہ کیا ہے عربی زبان میں؟ کیا ہے؟
سلف، بعد میں آنے والا خلف۔ آپ لوگ طالب علم ہیں، یہ سب چیزیں یاد رکھیں۔ اور آج تو خالی ہاتھ آئے ہیں بہت سارے لوگ، آئندہ جمعہ آپ کو خالی ہاتھ بیٹھنے نہیں دیا جائے گا یہاں پر، اس لیے کہ اس کا مذکرہ آپ کو دیا جائے گا جس میں متن ہوگی اور خالی صفحات ہوں گے سامنے۔ اس کی کتابیں موجود ہیں، کتابیں خرید کے نہیں لانا، جو چاہے کتاب شرح وغیرہ کی کتابیں نہیں لائیں گے آپ کو ہم یہاں دیں گے انشاءاللہ متن، یعنی یہ جو عقیدہ طحاویہ کی، جو عقیدہ الواسطیہ کی جو متن ہے، ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد خالی صفحات رہیں گے، ایک طرف متن ہوگی، ایک طرف خالی صفحہ رہے گا پورا۔ تو شرح جو ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پوائنٹس آپ کو نوٹ کرنے ہوں گے اس میں، پینسل سے، پین سے، جس سے بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ وہ مذکرہ عقیدہ واسطیہ کا آپ کے ساتھ ہوگا۔ عقیدہ واسطیہ پہ کتابیں ہیں موجود زبانوں میں، ٹھیک ہے، مختلف زبانوں میں موجود ہے تقریباً۔ تو اس کی جو ہے شرح آپ کو لکھنی ہے، پوائنٹس جو یہاں بتائی جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو عقیدے کا ماخذ سلف میں کہہ رہا تھا، عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ قرآن اور حدیث اور سلف سے۔ قرآن ہمیں معلوم ہے، صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہے، مطلب حدیثیں صحیح اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو بھی صحیح حدیثوں سے ہمیں لینا ہے عقیدہ، ضعیف حدیث سے عقیدہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ضعیف حدیث سے نہ عقیدہ لیا جائے گا، ضعیف حدیث پر نہ عمل ہوگا، ضعیف حدیثوں کو نہ بتایا جائے گا، نہ ضعیف حدیثوں کو فضائل میں ذکر کیا جائے، الا یہ کہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ضعیف احادیث کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں اس کی سند کے ساتھ کہ یہ حدیث آئی ہے لیکن یہ ضعیف ہے، تب اجازت ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف سند ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فضائل میں ضعیف حدیث ذکر کی جا سکتی ہیں۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث ذکر نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل میں صحیح حدیثیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ کسی عبادت، کسی عمل کی فضیلت کو بتانے کے سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں روزے کی فضیلت پر کوئی حدیث؟ جی ہاں۔ قرآن کی فضیلت پر کوئی حدیث؟ علم حاصل کرنے کی فضیلت پر کوئی حدیث؟ صلاح، جس کو اردو میں نماز ہم پہلے کہتے تھے، ابھی ہم چھوڑ دیے، صلاح بول رہے ہیں نا اس کو، تو صلاح بولنے پر، صلاح کی فضیلت پر حدیثیں ہیں موجود۔ تو جب صحیح احادیث موجود ہیں فضائل اعمال کے سلسلے میں، یا عمل کی فضیلت کو بیان صحیح حدیث میں کیا گیا ہے، تو پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری چیز جہاں سے ہمیں عقیدہ ملے گا وہ ہے سلف صالحین۔ تو میں اس کو بتا رہا تھا، سلف ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، اچھے ہیں تو وہ سلف صالحین، برے ہیں تو ان کا ذکر بھی نہیں۔ لفظی ترجمہ جو لغوی زبان عربی میں، لغت میں، سلف آپ کے آبا اور اجداد۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے سلف جو ہے یہاں رہتے تھے، اس علاقے میں آباد تھے، تو اس کا مطلب آپ کے آبا اور اجداد کو آپ کہہ رہے ہیں۔ سلف اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اچھے ہوتے ہیں اسی لیے صالحین کہا جاتا ہے، صحابہ، تابعین۔ سلف صالحین سے مراد صحابہ، تابعین ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سلف کے خلف ہوتے ہیں، لفظ آیا سلف، تو پھر ہم کون ہیں؟ پھر ہم تو سلف نہیں ہیں، ہم سلف صالح نہیں ہیں، کیونکہ ہیں نا ہم، یا سلف صالح سے مراد صحابہ، تابعین ہیں۔ اب ان کی اتباع کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ خلف۔ کیا؟ ہم کیا ہیں؟ خلف۔ خلف ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے خلف۔ اللہ ہمیں خلف بنائے، خلف نہ بنائے، آمین بولیے۔ میں دعا دے رہا ہوں، بد دعا نہیں ہے یہ۔ اللہ ہمیں خلف بنائے، خلف نہ بنائے۔ یہ کیا ہے خلف؟ خلف اگر سلف صالحین کی اتباع کی جائے گی تو وہ ہوں گے خلف۔ اگر ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں جیسے سلف صالحین کا تھا ویسے ہوگا تو ہم کیا کہلائیں گے؟ خلف۔ اگر ان کی طرح اخلاق ہمارے ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، یا جیسے انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ویسے ہم سمجھ رہے ہیں، تو ہم کیا ہوں گے؟ خلف۔ اگر ہم الٹے ہو گئے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ خلف۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فسوف یلقون غیا، فخلف من بعدہم، ان لوگوں کے بعد یعنی اچھے سلف کے بعد کچھ خلف آئے. اللہ کہہ رہا ہے خلف خلف، خلف من بعدہم خلف، اچھے سلف کے بعد کچھ خلف آئے. اضاعوا الصلاۃ، صلاح کو ضائع کر دیا. صلاح معلوم ہے نا سب کو؟ صلاح معلوم ہے؟ جس کو نہیں معلوم ہاتھ اٹھائیے، کیونکہ آئندہ پھر صلاح ہی ہوگا. نماز ختم، لفظ نماز نہیں بولا جائے گا. عادت ڈالیں گے ہم صلاح بولنے کی، کیونکہ یہ شرعی اصطلاح ہے، بتایا جا چکا ہے اس سے پہلے. صلاح پڑھیں گے، صلاح بولیں گے انشاءاللہ، نماز نہیں، کیونکہ نماز شرعی مناسب لفظ نہیں استعمال کر. جب زکوٰۃ اور حج کہہ رہے ہیں، عمرہ کہہ رہے ہیں، تو صلاح کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. معلوم بھی ہے تقریباً مسلمانوں کو دنیا میں صلاح تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، عربستانوں میں یا خلیج میں رہنے والوں کو تو اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ صلاح کس کو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ان کے بعد کچھ ایسے خلف آئے جنہوں نے صلاح کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی وادیوں میں داخل ہوں گے. تو یہ خلف ہیں جن کی مذمت اس آیت میں آئی ہے، اور خلف ان لوگوں کو کہیں گے جو اپنے سلف کی اتباع کرتے ہیں. تو عقیدہ کہاں سے لیں گے ہم؟ کتاب اللہ سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیحہ سے، صحیح سنت سے، اور سلف صالحین سے. قرآن سے جو ہمیں عقیدہ مل رہا ہے وہ ہم لیں گے. قرآن سے مثال کے طور پر قرآن سے یہ عقیدہ مل رہا ہے کہ اللہ کہاں، رحمان کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر. یہ قرآن سے ہمیں مل رہا ہے عقیدہ. صحیح حدیثوں سے کیا عقیدہ مل رہا ہے؟ اللہ عرش پر ہے. سلف صالحین سے کیا عقیدہ ہمیں ملا؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. دوسری مثال، اگر کوئی مسلمان کوئی بڑا گناہ کر دے، کوئی حرام کام کر لے، 1 یا 2 یا 50 یا 100، اس کو کافر نہیں بولیں گے، اس کو کافر نہیں بولیں گے. یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ قرآن سے بھی، صحیح احادیث سے بھی، اور یہ 3 سورس ہیں، یاد رکھنا. عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے، صحیح حدیث سے، اور سلف صالحین سے یا ان کے فہم سے. اس سے ہٹ کر عقیدہ نہیں لیں گے جیسے مسلمان لیتے ہیں. اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ ہم اپنی عقل سے عقیدہ نہیں لیں گے، اپنی رائے اور عقل سے عقیدہ نہیں لیں گے ہم کہ ہمارا دماغ کیا کہتا ہے ویسے ہمارا عقیدہ ہوگا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ دماغ یا عقل ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صحیح رہنمائی کرے، کیونکہ یہ عقل چھوٹی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. ہر بات سمجھ نہیں سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، ہر بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو عقیدے کو عقل کی بیس پر لینا خطرناک مسئلہ ہے. یہاں ایک فائدے کی باتیں پوری فائدے کی ہے، نوٹ کریں آپ انشاءاللہ. ہم آگے بھی پڑھیں گے، آئے گی بات وہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے اس کو. عقیدے کے باب میں سلف کا طریقہ کیا ہے یہ اسماء و صفات کے سلسلے میں؟ عقیدے کے باب میں آپ عمومی طور پر کہیں سمجھ جائیں گے. عقیدے کے چیپٹر میں سلف صالحین کا جو منہج رہا ہے وہ ہے تقدیم النقل علی العقل. یہ سلف صالحین کا، حق والوں کا منہج رہا ہے. کیا ہے؟ تقدیم النقل علی العقل. بھائی عربی تو تھوڑی بہت سمجھتے ہیں نا. سعودی عرب میں کوئی نئے تو نہیں ہیں آپ لوگ، جدہ میں پرانی ہے نا. ویسے بھی اردو میں درس ہو رہا ہے، عربی میں کون سا ہو رہا ہے کہ آپ کو پریشانی ہو کہ بھائی اتنی عربی کہاں ہمیں آتی ہے کہ پورا درس ہی سنیں. لیکن کاش اتنی عربی آ جاتی، اور آ سکتی ہے، تھوڑی محنت کیجیے، آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. تقدیم النقل علی العقل یہ سلف صالحین کا منہج رہا ہے.
اور آج بھی حق والوں کا یہی منہج ہے، تقدیم النقل علی العقل. اور اہل باطل کا ہمیشہ سے ایک منہج رہا ہے الٹا، تقدیم العقل علی النقل. پہلا کیا ہے دوسرا کیا ہے بھئی؟ تقدیم مطلب آگے رکھنا، نقل مطلب کتاب و سنت، کیونکہ وہ منقول ہو کر ہم تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. علی العقل، علی یعنی اللہ، کس کو معلوم ہے سر؟ نہیں، جو عربی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ نہیں، دوسرے نہیں، ابھی عربی گرامر پڑھتے ہیں نا بھائی. علی، علی بھائی، علی لفظ معلوم ہونا چاہیے نا، یہ معلوم ہوگا نا، کتنے سال سے ہیں آپ مملکہ میں ماشاءاللہ. علی یعنی نہیں معلوم، خالی وہ فی ما فی تک ہی. علی یعنی کیا ہے؟ اوپر، پر. علی کیا یعنی پر. نقل عقل یعنی سب کو معلوم ہے، عربی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. عقل ٹھکانے لگا دیں گے آپ کی، ایسے کہتے ہیں جملے. عقل نہیں ہے آپ کو، صاحب عقل ہیں آپ، یہ لفظ استعمال. تو سلف صالحین کا یہ حق والوں کا طریقہ منہج کیا رہا؟ کتاب و سنت کو عقل کے آگے رکھنا. عقیدے کے باب میں جو کتاب و سنت میں اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا، نقل چاہے وہ عقل کے موافق ہو یا مخالف ہو. عقل میں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تہجد کے وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ اترتا ہے. یہ جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھائی، ابھی رمضان گیا نا، رمضان میں شب قدر، شب قدر کے سلسلے میں پوری دنیا میں شب قدر کب منائیں گے؟ شب قدر کو تلاش کرنا ہے نا، 5 راتیں 10 راتیں. شب قدر کون سی رات ہوتی ہے؟ جو سعودی عرب میں رات ہوگی وہی رات دنیا میں ہوگی، اس پر بحث ہوتی ہے. بھائی یہاں 21 ہے، ہمارے ملک میں 21 نہیں ہے. تلاش کرنے کا حکم دیا گیا نا شب قدر کو 21 23 25 27 اور 29 شبوں میں یا عشر اواخر میں. تو یہاں رات ہے وہاں رات نہیں ہے. اب اس پر بحث دیکھیے کیسی کہ بھائی رات میں جو ہے وہ ہوتا ہے کیا، وہ رات ہے وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو یہاں رات ہے وہاں دن ہے. اب شب قدر مکہ، قرآن اترا مکہ میں. یہاں اب یہاں کی رات کا اعتبار کیا جائے گا، کیا کریں گے اس پر گفتگو بحث ہے. یا تہجد کا وقت ایک ہوتا ہے کیا پوری دنیا میں؟ بھئی یہ چیزیں آپ کیوں عقل سے سوچ رہے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے نا. یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، حدیثوں سے ثابت. تو بھائی اب یہاں رات ہے وہاں دن ہے، تو کیسے ہم لوگ وہاں کیسے کریں گے، یہاں کیسے کریں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے اب اس میں شاید آپ مثال میں اس میں لے لیں عرفات کا دن 9 تاریخ، یا جب حاجی جو ہے میدان عرفات میں وہاں مینا کے آگے مزدلفہ کے آگے پہنچیں گے، اس وقت پوری دنیا والے منائیں گے. تقدیم النقل علی العقل، کتاب و سنت کو عقل کے آگے رکھنا عقیدے کے باب میں. یہ منہج رہا ہے اہل الحق کا. اور باطل کا منہج کیا رہا ہے؟ عقل کو کتاب و سنت کے آگے رکھنا. عقل میں آئے تو ایکسپٹ کرتے ہیں، اسماء و صفات وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں. عجیب دیکھیے، عقل میں بیٹھتی ہے بات تو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ورنہ اس کو رد کرتے. اور اس کا رد زبردست شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے رحمہ اللہ. ایک عظیم شخصیت کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں میں آپ کو، پوری رات نہیں سو پایا میں فجر تک. معلوم آپ کو فجر تک نہیں سو سکا میں. کیا بولوں کیا چھوڑوں، اتنا مواد اتنا ہے ان کے بارے میں. اللہ اکبر، کیسی شخصیت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا بتائیں. ایسی رد، ایسی کتابیں، ایسے اقوال ہیں ان کے عقیدے کے باب میں، سبحان اللہ. اور دیگر کتابیں بھی ہیں ان کی، آپ حیران ہوں گے ان کے علم کے ذخیرے کو دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے،
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ، کچھ ایسی شخصیات کیا کہیں، مجاہدوں کو، مجتہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، اپنی قدرت کا نمونہ بتا دیا، سبحان اللہ۔ بہرحال تو عقیدہ کہاں سے لیں گے ہم؟ کتاب اور سنت اور صحیح کتاب اور سنت میں صحیح سنت مراد ہے، اور صحابہ کے فہم سے یا تابعین کے فہم سلف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ان کا منہج میں بتا رہا تھا کہ وہ عقل سے ہم نہیں لیں گے عقیدے کو، وہ باطل طریقہ ہے، کیونکہ عقل نہیں مانے گی بہت ساری چیزوں کو، اللہ کے اسماء و صفات پر عقل نہیں مانتی ہے، تو کیا آپ انکار کر دیں گے آپ؟ دوسری چیز، باپ دادا سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا، آبا اور اجداد، مکہ کے مشرکوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کا منہج۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو جب صحیح عقیدے کی تعلیم دی گئی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح عقیدے کی تعلیم دی تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم لمقتدون، ہم نے باپ دادا کو جس عقیدے پر پایا ہے اسی پر چلیں گے، ہم آپ کا عقیدہ نہیں لیں گے۔ ان کے باپ دادا کا جو شرکی عقیدہ تھا اسی پر اڑے رہے، ڈٹے رہے، وہ لوگ برباد ہو گئے اس میں۔ تو باپ دادا سے عقیدہ ہم نہیں لیں گے کہ ہمارے ابا کا جو عقیدہ ہے میرا وہ عقیدہ ہوگا۔ اگر میرے ابا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اگر میرے ابا اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو میں بھی منکر ہوں اسماء و صفات کا۔ اگر میرے ابا کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے تو میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں ابا سے عقیدہ لوں گا؟ نہیں، غلط۔ ابا غلط ہو سکتے ہیں، کتنوں کے ابا غلط ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ اپنے ابا سے نہیں لیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا سے عقیدہ نہیں لیا، وحی سے لیا۔ عقیدہ ابا باپ دادا سے نہیں لیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا عقیدہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آزر کا صحیح تھا عقیدہ؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ صحیح تھا، موحد تھے، داعی التوحید تھے علیہ السلام۔ تو آبا اور اجداد سے بھی عقیدہ نہیں لیا جائے گا، لوگوں سے عقیدہ لیا جائے گا۔ میجورٹی مسلمان کیا کہتے ہیں، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ان سے بھی عقیدہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہ اکثریت کی مذمت کی، میجورٹی کو بتایا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں فرماتا ہے، اے نبی اگر آپ اکثر لوگوں کو فالو کریں گے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اکثر لوگوں کو فالو کریں گے تو وہ لوگ آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اگر آپ میجورٹی کے پیچھے جائیں گے تو وہ لوگ صراط مستقیم سے، حق کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا اکثریت دلیل نہیں ہے۔ اکثر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یا عقیدے کے ابواب میں، ہم بھی وہی عقیدہ اپنائیں گے، یہ باطل ہے۔ تو نہ عقل سے عقیدہ لیا جائے گا، دماغ سے، نہ آبا اور اجداد سے، اور نہ اکثریت سے، بلکہ کتاب اور سنت اور سلف کے فہم سے عقیدہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد عقیدے کی اہمیت، عقیدے کی دین میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ دین کی بنیاد ہی عقیدہ ہے، دین کی بنیاد ہی عقیدہ ہے۔ عقیدے کے بغیر زندگی نہیں ہے، زندگی عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ عقیدے کی امپورٹنس یا عقیدے کی اہمیت پر کچھ پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کس لیے بنائی؟ دنیا بنائی نا اللہ تعالیٰ نے، عقیدے کے لیے بنائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی۔ قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا عقیدے کے لیے بنائی، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آسمان، ستارے، چرند پرند، یہ انسان، سب ساری مخلوق انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان کے لیے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ عقیدے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک یعنی دنیا بنائی گئی ہے عقیدے کے لیے، ایک پوائنٹ۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے، اس میں عقیدے کی تعلیم ہے۔ کتابوں کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے صحیح عقیدے لوگوں کو معلوم ہو سکیں۔ نمبر تین، پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ الگ الگ دور میں الگ الگ نبی آئے ہیں،
کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کسی ایک نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا ہو۔ اب تک جتنی امتیں آئی ہیں سرزمین پر، ہر امت میں اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، یعنی عقیدے کے لیے، عقیدے توحید کے لیے، عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ قومیں الگ الگ تھیں، طور طریقے الگ تھے، گفتگو الگ تھی، زبانیں الگ تھیں، ہر چیز الگ تھی ان کی، اٹھنا بیٹھنے، کھانے پینے کا طریقہ، کھانے پینے کے وہ اور کپڑے ان کے سب الگ تھے۔ آج سے 1000 سال پہلے کی قوم الگ تھی، آج کی قوم الگ، صحیح ہے نا؟ لیکن ان کی طرف جتنے پیغمبر آئے وہ سب کیا تھے؟ عقیدے توحید کی تعلیم کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا گیا اللہ بھائی ہیں پیغمبر، سارے پیغمبر کیا ہیں؟ اللہ بھائی ہیں، ان کی ابا ایک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں۔ مطلب ابا مطلب ابا نہیں، امی مطلب امی نہیں جنہوں نے پیدا کیا ان کو نہیں، اصل ان سب کی ایک ہے، مطلب ان سب کی بعثت کا مقصد ایک ہے، طریقے دعوت سب کا، طریقے تبلیغ سب کا الگ الگ رہا ہے۔ تمام پیغمبروں کو جس ایک بیسک مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ کیا ہے؟ عقیدے کی تعلیم دینا، عقیدے کی دعوت دینا۔ اب دعوت کا جو طریقہ کار رہا ہے سب کا الگ الگ، سب کی شریعتیں، لِكُلٍّ مِّنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجٌ، قرآن میں سب کی الگ الگ شریعت، طریقہ عبادت سب کا الگ الگ۔ آج جیسے ہم صلاح پڑھ رہے ہیں، کیا پچھلے زمانوں میں یا پچھلی امتوں میں بھی ایسی ہی صلاح تھی، یا ان کی عبادت کچھ اور طریقے پر ہوتی تھی؟ اور طریقہ تھا، لیکن سارے لوگ عبادت کس کی کرتے تھے؟ یا سارے لوگوں کو جس کی عبادت کے لیے کہا گیا تھا کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ۔ تو عقیدے کی تعلیم تمام پیغمبروں نے دی ہے، اس سے امپورٹنس معلوم ہوتی ہے عقیدے کی۔ ہر دور میں پیغمبر آئے اور دور الگ الگ ہوئے، لیکن پیغمبروں کی بعثت ایک رہی۔ جو اللہ پہلے رسول نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وہی بات آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، صحیح ہے یا نہیں؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ عبادت کس کی کرو؟ بتائیے، اللہ کی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کیا کہا، اپنی امت سے کیا کہا؟ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ سمجھ میں یہ ہے ایک، اس کے ان دونوں کے درمیان، یعنی نوح علیہ السلام پہلے رسول، آخری خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان جتنے پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی قوم سے کیا کہا؟ ایک اللہ کی عبادت کا۔ اس سے امپورٹنس عقیدے کی معلوم ہوتی ہے۔ اور دنیا میں امن و امان عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ دنیا اور آخرت کا امن ڈپینڈ ہے عقیدے پر۔ بتائیے آپ، کتنی بڑی چیز ہے یہ، بتائیے امن کتنی بڑی چیز ہے؟ سمجھتے ہیں نا، پیس جس کو کہتے ہیں انگلش میں، شانتی ہندی کا لفظ۔ زندگی میں شانتی ہو، امن ہو، آخرت میں مرنے کے بعد بھی امن ہو، یہ ہر انسان کو مطلوب ہے، ہر بشر چاہتا ہے، بلکہ مخلوق کو بھی امن چاہیے بھائی، جانوروں کو بھی امن چاہیے۔ نہیں، امن نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس امن کو پانے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیے آج آپ اور میں کس دور میں ہیں؟ 2000 یہ لوگوں کا بنایا ہوا 2016، 1438 ہجری، 1438 ہجری۔ اس دور میں دنیا کو امن چاہیے۔ آج سے 1000 سال پہلے بھی دنیا کو کیا چاہیے تھا؟ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک دنیا کو ایک اللہ کی بڑی عظیم ترین نعمت چاہیے، کیا ہے وہ؟ امن۔ سوئیں تو امن کی نیند سوئیں، چین کی سکون کی نیند سوئیں۔ بچے باہر جائیں تو امن میں رہیں، گھر آئیں تو امن و امان میں رہیں۔ امن و امان ضرورت ہے، ضروری ہے۔ عقیدے کے بغیر امن نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کیا آیت ہے، کیا آیت ہے! دیکھیے یہ ایک آیت آج دنیا والوں کی ضرورت ہے۔ یہ آیت پورے ورلڈ، پوری یونیورس میں اس آیت کی ضرورت ہے کہ یہ آیت، اس کا الگ الگ اسپینش ہے، اس کو مطلب خالی یہ ایک آیت جو ہے آپ پوسٹ کریں یا بھیجیں، ٹرانسلیشن انگریزی میں،
فرینچ میں، اسپینش میں، جرمن لینگویج میں، جاپانی لینگویج میں، چائنا میں، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیٹ لکھنا، لکھ کے بھیج دینا، بھیج سکتے ہیں تو بھیجیے. اگر وہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لا لے، آپ کو اجر ملے گا. اور اس آیت میں وہ بات ہے جو پوری دنیا کو آج چاہیے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان عقیدہ ہے نا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا. ایمان لائے، شرک سے بچایا. ایمان کتنے کام کیے؟ کتنے؟ 2. اولئک لہم الامن، 2 کام کرو، 2 نعمتیں لے لو اللہ کی. نمبر 1 امن، نمبر 2 ہدایت. اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا، یعنی صحیح عقیدہ ہوا، اس عقیدے کو خراب ہونے سے بچا لیے. دوسرے الفاظ اولئک لہم الامن، ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، دنیا کا آخرت کا. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. امن اور ہدایت نعمت ہے. ان دونوں کے حصول کے لیے عقیدے کو صحیح کرنا اور خراب ہونے سے بچانا. دوسرے الفاظ میں، دوسرے ورڈز میں، ایمان لانا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. تو عقیدے کی اہمیت دیکھیے، اس سے امن دنیا میں قائم رہتا ہے. جہاں جہاں زمین پر بدامنی ہے آج دنیا میں، جہاں بھی چیک کیجیے عقیدے میں بگاڑ ہے وہاں. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی. جہاں جہاں بدامنی، آپ دیکھیے جہاں لوگ بدامنی کا شکار ہیں، امن نہیں، محفوظ نہیں ہے، ایک دوسرے ہدایت بھی نہیں، گمراہی ہے زندگیوں میں. آپ چیک کیجئے وہاں یا تو ایمان ہی نہیں ہوگا، یا ایمان ہوگا تو دوسری چیز نہیں ہوگی. ایمان لانا، اپنے ایمان کو بچانا شرک سے، یا تو ایمان والے نہیں ہوں گے وہاں پر، اس زمین پر جہاں بدامنی پھیلی ہوئی ہے اور ضلالت اور گمراہیاں ہیں، وہاں تو یا تو پہلی چیز نہیں ہوگی یا دوسری چیز نہیں ہوگی، یا دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. چیک کیجئے آپ. اور جہاں 2 چیزیں ہیں، جیسے مملکت عربیہ، سعودی عربیہ، الحمدللہ یہاں آپ دیکھیں گے امن ہے، لوگ ہدایت پر ہیں الحمدللہ. اللہ کا وعدہ ہے نا بھائی، اللہ کا وعدہ ہے. یہاں امن ہے. دنیا میں پرامن ملک اگر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے سعودیہ. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جائیے اپنی بیوی کو لے کر آپ رات میں، ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. یہ ہے امن. ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بم گرے گا، بلاسٹ ہوگا. یہ امن دیکھو، سبحان اللہ، یہ ہے امن جو اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے سے دیتا ہے انسان. تو یہ عقیدے کی اہمیت ہے. اسی طریقے سے عقیدے کی اہمیت میں بغیر صحیح عقیدے کے کسی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے. عمل جتنا زیادہ بڑا کیوں نہ ہو، جتنی زیادہ مقدار میں کیوں نہ کیا جائے، اگر وہ صحیح عقیدے سے خالی رہا، ایمان باللہ سے خالی رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار. وہ تو جنت کی محرومیت پر ہے. ولو اشرکوا، یہ آیت، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اللہ نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا، نام لیے، اور آگے فرمایا اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. شرک کے ساتھ عمل باقی نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو عقیدے کی امپورٹنس یہ ہے، صحیح عقیدہ، جب عقیدہ ہم کہہ رہے ہیں صحیح عقیدہ مراد ہے، اس سے سمجھتے ہیں اتنا تو آپ انشاءاللہ. تو عقیدہ اگر نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جس نے کوئی بھی عمل کیا، میرے ساتھ کسی کو ملایا، میں اس کو اور اس کے ملانے کو چھوڑ دوں گا. معلوم ہوا عقیدے کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے بغیر ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا.
قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، عمل کرنے والے، تھکنے والے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ڈرے ہوئے، عمل کیے ہوئے، تھک گئے۔ آدمی تھکتا ہے جب عمل کی کثرت ہو، زیادتی ہو۔ یہ سب تھے، یہ سب چیزیں تھیں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل جو انہوں نے کیا اس میں عقیدے کی کمی پائی گئی یا عمل میں سنت کی مطابقت نہیں رہی، دونوں میں سے ایک وجہ رہی ہے۔ شرک پر منحصر تھا عمل۔ اور کل میں نے عقیدے کا جو درس ہوا تھا وہاں یہ پوائنٹس بتائے تھے، کچھ ساتھی بعض بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں تھے۔ کل مغرب کی نماز کے بعد جو درس ہمارا شروع ہوا ہے عقیدے کی ایک زبردست کتاب پر، وہ بھی شروع ہوا ہے، اور وہ ہے عقیدہ طحاویہ، اور یہ ہے عقیدہ واسطیہ۔ وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جامعہ اسلامیہ کے سلیبس میں داخل ہے کتاب، اس کا درس وہاں شروع ہوا ہے۔ ابھی کتاب تو باقاعدہ آئندہ جمعرات سے شروع ہوگی انشاءاللہ، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کی اہمیت کے بارے میں یا ان کی سوانح حیات کے بارے میں مختصر گفتگو کل کی گئی تھی وہاں پر، جیسے آج یہاں اب آپ کے سامنے عقیدے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ تو